کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت پر اور ان کے عشق پر آگے بڑھ کر چلتے رہے، وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو گئے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے، آج ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگوں سے دنیا جو ڈرتی ہے، وہ اسی لیے نہیں کہ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے جبے ان کو ڈراتے ہیں، بلکہ اس ظالم دنیا کو جو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت سے ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ انگریز 100 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا؟ انگریز کہتا ہے، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی، عشق محمدی، یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے، اسے آزاد کرتی ہے، ہر ڈر سے آزاد کرتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایک ایسی سراسیمگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ آج ہر چوک پر، ہر کٹے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے، زہر پھیل گیا ہے، لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں۔ ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا۔ آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہوں، لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرو، وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے، ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے۔ وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہے، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے، اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے۔ کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا، کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی،
जहां अहले हक होंगे अल्लाह की मदद होगी। करबला में अगरचे अहले बैत रसूलुल्लाह के घर के नौजवानों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जीत उन्हीं की थी, जीत उन्हीं की थी। इसी तरह आज मैं कहता हूं, गजा को अगर जालिम जबरूती ताकतें मिलकर के तहस नहस कर डाले, उन 20 लाख मुसलमानों को मार कर खत्म करके सहरा भी बना दे, तब भी हम कहेंगे कि गजा के अहले हक ही जीत पाए हुए हैं, फतह उन्हीं की है। इसलिए कि ये हालात गुजर जाएंगे, फिर ऐ कुत्तों थोड़ी देर का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामूस रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं। जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो, खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा है, लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का यह हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था, जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है। तन्हा निगरानी चल रही है, लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने यह नहीं कहा, ये मैंने अपने ताकत के बलबूते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबूते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा, क्या है लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है, और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थी, डरती थी। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं, हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मरतबा हमारे इलाके में भी आए, और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते, आप चाहते क्या हिंदुस्तान में? जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में, और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो। इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे, तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की, तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो, हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है? मियां, मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ।
یہ تو آج کا مزاج ہے. میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے. چھوڑو یہ سارے ہتھیار. وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کاملہ. میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے. یوں ہی موت آ جائے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ. کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے. کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے. باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے. پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے. اس کا نام راجا ہے, باپ کا نام ببلو ہے, دادا کا نام ٹینو مینو ہے. کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے عزیزو ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام, آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے. میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو, کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے, تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ. اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں جب جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا. ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, نعوذ باللہ من ذالک. رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. قرآن میں آیت ہے, یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دفاع ہے, ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے. ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, حضور کے 3 بیٹے تھے, تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی, بیٹوں سے نسل چلتی ہے, یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہوئے. رب تبارک و تعالی نے پوری سورہ نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں, قربانی کریں. آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں, آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. یہ رب کا فرمان ہے. اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آج ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے, اس کی اولاد کہاں ہے, نہیں پاؤ گے. لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے. سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی. اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے. تو ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی, جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی. مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا ودع رب محمد محمدا, محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں, اس کا مذاق کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری. چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے. والضحى واللیل وما سجا ما ودعك ربك وما قلى. اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا. اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا. جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے, یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے. آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگوں ایک بات یاد رکھو, حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے, جس سے چاہے لے لے. یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو. مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے, کتوں سے بھی لے سکتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں, بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا. ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھیں. دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے.
مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا. ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے. ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا. آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سنیے میرے عزیزو، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے. اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے. اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے. ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اور ہے یہ حقیقت ہے. ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی. اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے. اور وہ گالیاں دینے لگا. کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں. کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے. دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا. جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا. درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے. عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا. دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا. پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے. تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے. اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے. ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک رعب تھا. ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا. مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا. انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں. مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی. اور آج حالت یہ ہے انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا. نہیں، ممکن نہیں ہے. بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقات، آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے. 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو، کسی ظالم سے ڈرنا مت، کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا. کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں. یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا.
کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں ہو، موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے، اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس جملے کو لے کر چلے، خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں ہو، غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ۔ بلڈوزر کیا کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں، تمہیں ہلانا نہیں چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن مضبوط عشق رسول ہو، اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی، واہ واہ واہ، نہیں چھین سکتی۔ بے شک بے شک، بس اس دولت کو بناؤ، اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے، واہ واہ، بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں۔ وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں گی؟ گھر توڑ سکتے ہیں، یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں، یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے، مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ واہ واہ، اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو، ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ناموس رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے، ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا، شکست نہیں ہوئی۔ ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا، وہ ڈھال 40 کلو کی، یہ لے کر لڑتے تھے، اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم۔ کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام، جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا؟ لیکن جانتے ہو، اتنی مہارت تامہ، جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا، کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں، گردن پر تلوار آ سکتی ہے۔ خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اس امامہ کو اٹھانے جا رہے ہیں، اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں، اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے، آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا۔ یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے، ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پگڑی اٹھا لیں اور اپنے سر پر رکھ لیا، اور ان کافروں نے پوچھا، ہم تو تمہیں بہت بڑا ماہر سپہ سالار سمجھتے، لیکن تم نے آج ایسی غلطی کی ہے جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ہم اپنی تلواریں، ننگی تلواریں تمہاری گردن تک لا چکے تھے، اور تم اس پگڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ابھی گردن الگ کر دیتے ہم۔ خالد بن ولید نے کہا، پھر الگ کیا کیوں نہیں؟ پھر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ الگ کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے یہ جیتتا ہے، اپنی قوت کے بل بوتے جنگوں میں فتح حاصل کرتا ہے؟ یہ بات نہیں، میری اس پگڑی کی اہمیت تم نہیں جانتے، اس میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، میرا یہ یقین ہے ان منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جس نے بھی ہیبت طاری کی ہے وہ عشق رسول کی دولت سے ہی طاری کیا ہے۔ بے شک، واہ، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، حضور کے اعضائے مبارکہ بال مبارک سے اس قدر والہانہ عقیدت، جس کی وجہ سے ان کا یقین تھا کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی ہے اور کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے، تاریخ میں آپ جھانک کر کے دیکھیں، ایک ایسا خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جرنیل کا دن منایا جانے لگا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے، نام جڑا ہوا ہے۔ اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ہم نہیں، دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں، اس لیے کہ 50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں، تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا، معاف کرتا تھا، بڑا دل رکھتا تھا، بہت بڑا دل رکھتا تھا۔
उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी, फिर भी डटा रह गया। और डटा ही नहीं रहा, बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह वाह। वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास, जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुर्निस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपह सालार था, जिसने मुल्क शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुर्निस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद। नाउजुबिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था, तुम बात बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को, आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती, आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया। बुर्निस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का, जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसी ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुर्निस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरीद तो आएगी। उस बुर्निस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी, अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा, क्या कहता है बता बुर्निस। बुर्निस कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो, जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं, सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है, लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये देख, मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के। वाह वाह, कौन है तो तुझे बचाएगा या रसूल अल्लाह। वाह मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में ये वाकया ऐसा रकम किया कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए, हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हाय हाय, क्या बात है, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुर्निस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीजों। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुकद्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है, ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुकद्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा, कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का फरमान है, और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहां पर भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख करके। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहां पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो, हजारों बच्चों का खून हो गया। फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता, इसलिए कि इनका दादा है।
اور یہاں پر چھوٹی سی ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ وقت آئے گا میرے عزیزو, یہ حالات جو آج پیدا ہو رہے ہیں, قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. رب فرماتا ہے, لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے, یا ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے, اور ان کو ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا گیا تھا, کہ ان کو سخت تکلیفیں آئیں. پچھلے دور کے ان جیالوں کو آزمایا گیا, سخت تکلیفیں آئیں, ان کو ہلا دیا گیا تھا. وہ زلزلو, یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولا فرماتا آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد بہت قریب ہے, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ حالات آ جانے کے بعد بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے, لیکن تمہارے دلوں میں نروس پن نہ آئے, ڈر اور نا امیدی نہ آئے. وہ اللہ جو ابابیلوں کو بھیجا, وہ رب ذوالجلال جو بدر میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کو 5000 فرشتوں سے مدد کیا, وہ رب ذوالجلال جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا, وہ رب ذوالجلال جس نے تپتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت نکالا, وہ رب ذوالجلال جو تیز و ترار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی حفاظت کی, وہ کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی و قیوم ہے, اس کی ذات پر توکل رکھو, یقین رکھو, مدد آئے گی. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا رسول اللہ, ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, یا علی, واہ واہ. میرے عزیزوں, ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنا ہو تو ڈر اور خوف سینے سے نکال دو. موت تو کسی جگہ آنی ہے. عشق اگر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے. عاشق رسول کہتا ہے عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے, در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہماری تمنائیں یہی ہیں, حضور سے محبت کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم بار بار کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ زبان سے, ان نعروں سے, ان مجمعوں سے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر دنیا تمہیں رسول اللہ کا غلام کہہ کر پکارے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو برا لگے گا؟ نہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر ہمارا انٹروڈکشن اس بات سے ہو جائے, یہ تو زندگی کی معراج ہے. واہ واہ واہ, سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. بے دم وارثی تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے, بس میری اتنی پہچان بنا دو, میری اتنی پہچان بنا دو. آج اس مجدد اعظم کا ذکر جو ہر مجمع میں ہوتا ہے, جس کو اللہ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت تامہ دی تھی, وہ بریلی کا امام جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, فتاوی رضویہ اور کنز الایمان جیسے ایسے ذخیرے دیے ہیں سنیت کو, جس کے علم کا کوہ ہمالیہ اتنا اونچا کہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں. لیکن اس بریلی کے امام نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا, اپنا تعارف کرایا تھا, تو یہ نہیں کہا تھا میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں, میں رضا علی خان کا پوتا ہوں, میں بریلی کا بڑا زمیندار ہوں, میں بڑا عالم و فقیہ ہوں, میں بہت بڑا مفکر اسلام ہوں. نہیں, اپنا تعارف کرایا تو یوں کرایا, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا رسول اللہ. واہ بھائی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ سے میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں, اتنی بڑی عبقری شخصیتیں نبی پاک کی غلامی پر فخر کرتی ہیں. اے نوجوانوں, کیا تمہیں کوئی آپتی ہے, کوئی اعتراض ہے اگر دنیا تمہیں نبی کا غلام کہے؟ نہیں اعتراض ہے. تو پورے کے پورے غلام بنتے کیوں نہیں؟ پھر کیوں نہیں بنتے؟ تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے اور پھر کہتے ہو غلام کہے تو برا نہیں لگتا. تمہیں ٹوپیوں سے شرم آتی ہے, بار بار ان داڑیوں کو نکال کر پھینکتے ہو سیکولر بننے کی چکر میں, کامن آدمی بننے کے چکر میں, کہ دنیا کبھی ہم کو ملا مولوی نہ کہے اور آتنکوادی نہ کہے. یاد رکھو میرے عزیزو, چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور ہمارے پاس آئے, انہوں نے پوچھا تھا حضرت اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اس زمانے میں بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, کچھ مصلحت کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا اس زمانے میں یہ واجب اور بڑھ گیا ہے, یہ واجب بڑھ گیا ہے, اس لیے کہ جسے تلوار نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے. آج
آج لیکن ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا صاحب آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس دنیا میں جی رہے ہو جہاں لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو بالیاں پہننے میں, چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی مردوں کو, اور تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ کیوں غلامی پر اعتراض ہے تمہیں؟ جب نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واہ تو کھل کر کے غلامی کرو, کھل کر کے غلامی کرو, چھپا چھپا کر یہ نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو تمہارا خدا سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے؟ جب تمہارا یقین ہے خدا بھی سچا, رسول بھی سچا, دین بھی سچا, کتاب بھی سچی, جس کا سب سچا, اسے اس طرح ڈر کر جینا زیب نہیں دیتا. سر اٹھا کر جیو اور دنیا کو بتاؤ میرا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں, میرا تعلق اس حبیب کائنات سے ہے جس کا چلنا پھرنا دیکھ کر چاند و سورج بھی رشک کیا کرے, جو محبوب خدا ہے. میرے عزیزو بات صرف اتنی ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں خود اپنی تباہی کی. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. کیا بات, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. گلی میں دیکھو کوئی گھر گر جائے تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے وہی گھر استعمال کرتے ہیں, دیواریں گر جائیں تو وہ راستہ بن جاتی ہے. ہم نے اپنی اتحاد کو اور اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں توڑ دیا. آج دنیا ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. جس دن تم مضبوط ہو جاتے تو اس اقبال کے شعر کو یاد کرو, بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. واہ واہ, ہماری عزتوں میں کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی تھی. آؤ اے نوجوانوں, بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو. ناموں سے رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے, عمل سے ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے, اس وقت جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو, تم میں سے کوئی ایک جیالہ مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے, اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ناموں سے رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں تمہارے کندھوں پر ہے, صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر نہیں. تم کیا سمجھتے ہو مائک سے بول کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ نہیں, تم ہر جگہ ہر گلی میں جب بھی نکلتے ہو نعرے لگاتے ہو اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. اتنے نعرے لگتے ہیں تمہاری زبانوں سے, لیکن دل سے پوچھو اس اسلام زندہ باد کے نعرے کو تم کتنا سویکار کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تم اپنی بیویوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ذرا شادیوں میں جا کر ماحول دیکھو, وہاں اسلام زندہ باد کہاں چلا گیا؟ وہاں وہ آوارگی, وہ بے پردگی. عزیزان گرامی وقار, قول و عمل میں ایک ہو جاؤ. اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھروں سے محبت کرو, ماحول لے آؤ. دنیا آج تمہارے ساتھ جو کھیل رہی اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے کلچر, اپنے اخلاق کو نکال کر پھینک دیا اپنے گھروں سے. صبح اٹھ کر کے گانے لگانا, اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی اسکرین لگا کر بچوں کی تربیت ٹی وی سیریل اور فلموں سے کرنا, یہ تمہیں زیب نہیں دیتا, جس کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تاش کے پتے آ گئے. آج ہمارے ان نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح کر دیتا ہے. یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی, ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نہتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے, پوری دنیا میں چھا گئے تھے. کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی. میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے, ہمارے بزرگ, ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی. ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا چیز ہے, تیغ کیا چیز ہے, ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. واہ واہ, ہمارے اسلاف وہ تھے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو. آج ناموں سے رسالت کی حفاظت کی بات بار بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے, تقریروں سے کم اپنے عمل سے
ज्यादा हो सकता है। नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों, तुम कमेटियां बनाओ। मैंने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखी, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे, दुनिया भोंकती है तो भोंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फार और मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो? खैर उम्मत हो। तुम कौन हो? नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए? जो ताज शरिया बदर तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। वाह वाह, ये हो जाए हमारा जीना मरना हुजूर के लिए हो, धड़कने नबी के लिए हो। आपको पता है मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सिर्फ इतनी थी कि हुजूर के इश्क में वो दौलत है। हमने आशिकों को पूरी दुनिया में ऐसा देखा है कि उनके खौफ और उनके रौब से दुनिया कांपती रही। माजी करीब की बात आपने सुना होगा, तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम, ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था। पूरे अब्दुल हमीद के जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए, लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया, एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि फ्रांस के लोगों बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है, ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे, खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात है, इश्क रसूल कमाल का था। मदीने तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा, अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा। शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज, अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की, ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को जेर कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था, काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सबसे कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ ना कुछ मदद आएगी, कुछ ना कुछ मदद आएगी। रात को गया, वो रोता हुआ बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता है। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है? उस गरीब ने कहा आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, कर्जा ले लेकर के घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा कल उठने के बाद बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जा,
جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے. اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے, کیسے جاؤں گا, اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا. اللہ اکبر. تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا, روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا, اور یہ بات کوئی نہیں جانتا, وہ ایسا عاشق ہے میرا, لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا, مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا, یہ بات جا کر اسے کہہ دینا. صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو, اور کل کی رات تھک کر سو گئے, پڑھنا بھول گئے. سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا, کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم, یہ راز تھا, اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے. آج تو میرے وارے نیارے ہیں, خزانے سب کھلے ہیں, جتنا مال چاہے لے جا, اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے, ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی جو سنتے ہیں, سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں. اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا, اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے, میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں, مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے. قاضی نے کیا کہا, تو بیٹھ جا, تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں, میں ادا کرتا ہوں. اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے, آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں. قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے, اس غریب کی مدد کر, کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا, لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. جتنے قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا, کھڑے ہو گئے, کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا, اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے, اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا. وہ قرض جتنے قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے, نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا, نہ کسی کو منانا پڑا, بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا. وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا. وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا, جس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا. آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ, ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی. میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں, طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام ہے, اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے. آج بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں, یہ سعودی, یہ امارات, یہ بحرین, یہ قطر, یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے, ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں گے, اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے, دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں. کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے, دنیا جانتی, یورپ کو امریکہ کو معلوم ہے, لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے. ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے خادم حسین سے یورپ ڈرتا تھا, اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو. ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا, ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے, یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے. پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں, فوج کا نام نہیں, بادشاہی تاج کا نام نہیں, طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام. لبیک یا رسول اللہ, لبیک. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں. ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا, جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کی ہے. وہ خواہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوں, سیدنا خالد ابن ولید ہوں, سیدنا صلاح الدین ایوبی ہوں, یا سلطان عبدالحمید ثانی ہوں, یا وہ ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی, لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی, وہ عشق رسول کی تھی. آپ کو میں اب اس جیالے مرد کلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے, اور ہر علاقے میں جس کا رعب چھایا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے, وہ امام
इमाम अहले सुन्नत है, इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं तो इसलिए नहीं कि बरहेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामूस और रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।